بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ایک مسلمان نوجوان حاضر ہوا اور اس نے ایسا واقعہ سنایا کہ پورا دربار حیران رہ گیا۔ نوجوان نے بتایا کہ ایک ہندو گاؤں میں تقریباً 30 سال پرانے مندر کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ پنڈت کی 20 سالہ بیٹی نے اپنے باپ سے پوچھا کہ اگر یہ بت ہمارا بھگوان ہے تو یہ دودھ کیوں نہیں پیتا؟ پنڈت حیران ہوا اور اپنی بیٹی کو کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کبھی پتھر کا بت بھی دودھ پیتا ہے کیا؟ تو اس لڑکی نے خود بت کے سامنے دودھ رکھا اور گھنٹوں اسے پینے کے لیے کہتی رہی، مگر بت اپنی جگہ خاموش رہا۔ مایوس ہو کر لڑکی نے اپنا سر پتھر سے مارنا شروع کر دیا اور کہا کہ اگر تم نے دودھ نہ پیا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ اسی وقت ایک پراسرار بوڑھا بزرگ وہاں پہنچا۔ اس نے بت کے کان سے پکڑا اور صرف اتنا کہا، دودھ پی لو، اور حیرت انگیز طور پر وہ پتھر کا بت دودھ پینے لگا۔ پورا گاؤں حیران تھا کہ آخر یہ بزرگ کون تھا اور اس کے ہاتھ میں ایسی کون سی طاقت تھی۔ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی تو سلطان نے خود اس راز سے پردہ اٹھانے کا فیصلہ کیا، اور جب سلطان دودھ کا لوٹا لے کر اس مندر میں بت کے سامنے پہنچے اور سلطان نے جیسے ہی حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے بت کے آگے دودھ ڈالا تو اچانک سلطان کی نظر، دوستو ایک زمانے کی بات ہے کہ ملک شام سے ملک مصر کی طرف ایک بڑا تجارتی قافلہ سفر کر رہا تھا۔ قافلے میں مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے تاجر، مسافر اور کاروباری لوگ شامل تھے۔ اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا، گھوڑے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور قافلے کے لوگ کئی دنوں کے سفر کے بعد اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اسی قافلے کے آس پاس ایک اور چھوٹا قافلہ بھی سفر کر رہا تھا جس میں زیادہ تر ہندو تاجر اور ان کے خاندان شامل تھے۔ وہ لوگ اپنے کاروبار کے سلسلے میں شام سے مصر کی طرف جا رہے تھے اور اپنے ساتھ قیمتی سامان، کھانے پینے کی اشیاء اور سفر کے لیے ضروری چیزیں لے کر نکلے تھے۔ راستے میں اچانک ایک خطرناک واقعہ پیش آیا۔ جنگل اور سنسان علاقے سے گزرتے ہوئے ڈاکوؤں کے ایک بڑے گروہ نے ہندوؤں کے قافلے کو گھیر لیا۔ ڈاکو کا سردار ایک مسلمان تھا مگر شدت پسند تھا، لیکن وہ ہندوؤں سے شدید نفرت کرتا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ کسی مرد یا عورت کو زندہ نہ چھوڑا جائے اور ان کے تمام مال و دولت پر قبضہ کر لیا جائے۔ ڈاکو نے اچانک قافلے پر حملہ کر دیا۔ چاند ہی لمحوں میں وہاں افراتفری مچ گئی۔ جو لوگ مزاحمت کرنے کی کوشش کرتے انہیں قتل کر دیا جاتا۔ قافلے کے مرد، عورتیں اور دوسرے افراد اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے، مگر ڈاکو نے پورے قافلے کو تباہ و برباد کر دیا۔ مال دولت لوٹ لی گئی اور قافلہ اجڑ گیا۔ اس خوفناک حملے میں بظاہر کوئی بھی زندہ نہ بچا، مگر اللہ کی مشیت سے ایک ہندو مرد اور اس کی بیوی کسی طرح اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ دونوں میاں بیوی نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ساتھیوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اپنا سامان، دولت اور کھانے پینے کی چیزیں سب وہیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ ان کے پاس اب نہ گھر تھا، نہ وطن تھا واپسی کا، نہ کوئی راستہ، اور نہ ہی یہ معلوم تھا کہ آگے کہاں جانا ہے۔ دونوں کئی گھنٹوں تک روتے ہوئے چلتے رہے، کبھی ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے اور کبھی اپنے پیچھے ہونے والے قتل عام کو یاد کر کے خوف زدہ ہو جاتے۔ ان کی سب سے بڑی خواہش صرف یہ تھی کہ کسی ایسی آبادی تک پہنچ جائیں جہاں انہیں پناہ مل سکے اور کچھ کھانے پینے کو مل جائے۔ کوئی دور جانے کے بعد انہیں زمین پر قافلے کے گزرنے کے نشانات نظر آئے۔ ریت پر اونٹوں کے قدموں کے نشان اور راستے میں موجود چند چھوٹے چھوٹے آثار دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ یہاں سے بھی کچھ دیر پہلے کوئی قافلہ گزرا ہے۔ دونوں نے اندازہ لگایا کہ اگر وہ اس قافلے تک پہنچ جائیں تو شاید انہیں زندگی کا کوئی راستہ مل جائے۔ انہوں نے ایک مختصر راستہ اختیار کیا اور بڑی مشکل سے اس قافلے تک پہنچ گئے۔ جب قافلے کے لوگوں نے ان دونوں کو دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا کہ تم کون ہو اور ہمارے قافلے تک کیسے پہنچے؟
ہندو مرد نے روتے ہوئے اپنی پوری داستان سنائی۔ اس نے بتایا کہ ڈاکو نے ان کے قافلے پر حملہ کیا، ان کے تمام ساتھی قتل کر دیے گئے اور وہ دونوں کسی طرح جان بچا کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ اس نے مسلمانوں کے بارے میں سنی ہوئی بات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ مسلمان رحم دل ہوتے ہیں، اس لیے ہماری مدد کیجیے، ہمیں اپنے ساتھ مصر تک لے جائیے۔ اگر وہاں سے ہندوستان واپس جانے کا موقع ملا تو ہم چلے جائیں گے، ورنہ جہاں قسمت لے جائے گی وہیں رہیں گے۔ قافلے کے تاجروں نے ان کی حالت دیکھی تو ان پر رحم آیا، انہوں نے انہیں قافلے میں شامل ہونے کی اجازت دے دی۔ سفر دوبارہ شروع ہوا۔ قافلے کے مسلمان تاجروں نے ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، کسی نے انہیں کھانا دیا، کسی نے لباس دیا اور کسی نے سفر کے لیے کچھ رقم اور سامان دے دیا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد قافلہ مصر کے قریب پہنچ گیا۔ تاجروں نے اپنی منزلوں کی طرف جانا شروع کیا، مگر اب وہ ہندو میاں بیوی دوبارہ ایک مشکل میں پھنس گئے تھے۔ ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں تھا۔ انہوں نے چند راتیں بازار کے کونے میں گزاریں۔ پھر دونوں نے مشورہ کیا کہ ہمارا مذہب یہاں کے لوگوں سے مختلف ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ ہم آبادی سے کچھ فاصلے پر ایک خیمہ لگا کر رہیں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ انہوں نے بازار سے خیمہ خریدا اور آبادی سے الگ ایک مناسب جگہ پر رہائش اختیار کر لی۔ وقت گزرتا گیا، اللہ نے انہیں اولاد عطا کی اور ان کی نسل بڑھنے لگی۔ چند نسلوں کے بعد وہاں ایک باقاعدہ گاؤں آباد ہو چکا تھا۔ اس گاؤں کا نام نور آباد رکھا گیا۔ گاؤں کی آبادی بڑھتی گئی اور وہاں رہنے والے لوگ اپنی پرانی مذہبی روایات کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ گاؤں کے درمیان ایک مندر بھی تعمیر کیا گیا، وہاں ایک بت رکھا گیا اور لوگ اس کے سامنے عبادت کرنے لگے۔ گاؤں کی شہرت آس پاس کے علاقوں میں پھیلنے لگی۔ لوگ دور دور سے اس مندر کو دیکھنے آتے اور اسے اپنی مذہبی شناخت کا مرکز سمجھتے۔ یوں ایسے خاندان سے شروع ہونے والی بستی، جس کے دو افراد کبھی ڈاکو کے حملے سے جان بچا کر یہاں پہنچے تھے، کئی نسلوں بعد ایک بڑے گاؤں میں تبدیل ہو گئی۔ نور آباد گاؤں میں وقت گزرتا رہا اور وہاں ہندو آبادی کی تعداد بڑھتی گئی۔ گاؤں کے وسط میں موجود مندر وہاں کے مذہبی معاملات کا مرکز بن چکا تھا۔ ایک عمر رسیدہ پنڈت کئی برسوں سے اس مندر کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ وہ ہر روز مندر میں جاتا، وہاں عبادت کرتا اور گاؤں والوں کی مذہبی رسومات ادا کرواتا تھا۔ پنڈت کی ایک اکلوتی بیٹی تھی، اس کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ مرنے سے پہلے اس کی ماں نے اپنے شوہر سے خاص وعدہ لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو کبھی مندر کے اندر نہیں لے جانے گا۔ پنڈت نے اپنی بیوی کی آخری خواہش کا احترام کیا، اس نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ مندر سے دور رکھا۔ گاؤں کے لوگوں کو یہ بات عجیب لگتی تھی۔ وہ اکثر پنڈت سے پوچھتے تھے کہ تمہاری بیٹی مندر میں کیوں نہیں آتی؟ کیا وہ ہمارے مذہب پر یقین نہیں رکھتی؟ مگر پنڈت ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر بات ٹال دیتا۔ لڑکی جوان ہوتی گئی۔ تقریباً 20 سال کی عمر میں ایک دن اس نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ روزانہ گائے کا تازہ دودھ ایک برتن میں ڈال کر مندر کی طرف لے جاتا ہے۔ لڑکی نے ایک دن پوچھا، بابا آپ ہر روز یہ دودھ کہاں لے کر جاتے ہیں؟ پنڈے نے جواب دیا، بیٹی میں یہ دودھ اپنے بھگوان کے لیے لے کر جاتا ہوں۔ لڑکی نے حیرت سے پوچھا، کیا آپ کا بھگوان دودھ بھی پیتا ہے؟ یہ سوال سن کر پنڈت مسکرایا اور بولا، بیٹی تم ابھی بچی ہو، ایک پتھر کا بت دودھ کیسے پی سکتا ہے؟ یہ دودھ ہم بطور نذرانہ وہاں رکھتے ہیں۔ لڑکی نے فوراً سوال کیا، اگر وہ پتھر ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے اور نہ خود کچھ کھا سکتا ہے، تو پھر وہ ہماری دعائیں کیسے سن سکتا ہے اور ہماری خواہشیں کیسے پوری کر سکتا ہے؟ یہ بات سن کر پنڈت گھبرا گیا۔ اس نے فوراً بیٹی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، ایسی بات دوبارہ کبھی نہ کہنا۔ اگر گاؤں کے کسی شخص نے سن لیا تو وہ تمہیں بھی نقصان پہنچائیں گے اور مجھے بھی مندر سے نکال دیں گے۔ یہی مندر ہماری روزی کا ذریعہ ہے۔ لڑکی خاموش ہو گئی، مگر اس کے دل میں سوال پیدا ہو چکا تھا۔ اگلے دن اس نے اپنے والد سے کہا، بابا آپ کہتے ہیں کہ وہ بت دودھ نہیں پیتا، آج میں خود اپنے ہاتھوں سے دودھ نکال کر مندر لے جاؤں گی۔ اگر اس نے دودھ نہ پیا تو آپ مجھے اپنی بیٹی نہ کہنا۔ پنڈت نے بہت سمجھایا۔ اس نے کہا کہ تمہیں مندر کے اندر جانے کی اجازت نہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری ماں نے مرتے وقت مجھے کیا حکم دیا تھا؟ لیکن لڑکی نے اپنی بات پر اڑ گئی۔ آخرکار پنڈت مجبور ہو گیا۔ لڑکی نے دودھ نکالا، برتن اٹھایا اور مندر کی طرف چل پڑی۔
جب وہ مندر کے اندر داخل ہوئی تو اس کے سامنے وہی پتھر کا بت موجود تھا۔ وہ بت کے سامنے بیٹھ گئی اور دودھ کا برتن آگے رکھ کر کہنے لگی، اے بھگوان، اگر تم واقعی طاقت رکھتے ہو تو یہ دودھ پی لو۔ وہ کافی دیر تک یہی کہتی رہی مگر کوئی جواب نہ آیا، نہ ہی بت میں کوئی حرکت ہوئی اور نہ ہی دودھ میں کوئی کمی۔ لڑکی نے دوبارہ کہا، دودھ پی لو ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ پھر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ شدید جذبات میں آ کر اس نے اپنا سر بت کے سامنے موجود پتھر سے مارنا شروع کر دیا۔ اس کے سر سے خون نکلنے لگا۔ وہ زخمی ہوگی مگر پھر بھی وہ کہتی رہی کہ اگر تم نے دودھ نہ پیا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ اسی دوران ایک بزرگ اس مندر کے قریب سے گزر رہا تھا۔ انہیں اندر سے ایک لڑکی کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً مندر میں داخل ہوا اور دیکھا کہ لڑکی زخمی حالت میں بت کے سامنے بیٹھی ہے۔ بزرگ نے حالات دیکھے اور بت کے قریب جا کر اس کے کان سے پکڑا۔ پھر انہوں نے کہا، دودھ پی لو۔ کہانی کے مطابق اسی وقت بت نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ لڑکی حیران رہ گئی، ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے دیکھا کہ دودھ کا برتن خالی ہو گیا۔ وہ خوشی سے برتن اٹھا کر گھر کی طرف چل پڑی۔ جب گاؤں والوں نے اسے دیکھا تو اس کے جسم اور کپڑوں پر خون لگا ہوا تھا۔ لوگوں نے غلط انداز لگا لیا اور اس پر الزام لگانا شروع کر دیا کہ اس کے ساتھ کوئی برا واقعہ پیش آیا ہے۔ گاؤں والے پنڈت کے گھر جمع ہو گئے۔ پنڈت حیران تھا کہ لوگ اس کی بیٹی پر کیا الزام لگا رہے ہیں۔ لڑکی نے سب کے سامنے کہا، تم لوگ غلط سمجھ رہے ہو، میں بت کو دودھ پلا کر آئی ہوں۔ گاؤں والے ہنسنے لگے، انہوں نے پتھر کا بت دودھ کیسے پی سکتا ہے؟ لڑکی نے کہا، کل سب میرے ساتھ مندر چلنا، میں تم سب کے سامنے اسے دودھ پلاؤں گی۔ اگلے دن پورا گاؤں مندر میں جمع ہو گیا۔ لڑکی نے دودھ کا برتن اٹھایا اور بت کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے دودھ پیش کیا مگر اس مرتبہ بت نے دودھ نہیں پیا۔ گاؤں والے کہنے لگے، ہم نے کہا تھا نا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ لڑکی نے روتے ہوئے بت سے کہا، کل تم نے دودھ پیا تھا، آج میری عزت کا سوال ہے۔ اگر تم نے دودھ نہ پیا تو سب مجھے جھوٹا سمجھیں گے۔ پھر بھی کوئی حرکت نہ ہوئی۔ آخرکار لڑکی نے کہا، اگر تم نے دودھ نہ پیا تو میں اس بزرگ کو بلا لاؤں گی جس نے کل تمہیں کان سے پکڑ کر دودھ پلایا تھا۔ اسی لمحے گاؤں والوں کی نظر مندر کے دروازے کی طرف اٹھی۔ وہاں وہی بزرگ کھڑے تھے۔ بزرگ آہستہ آہستہ بت کے قریب آئے، اس کے کان سے پکڑا اور کہا، دودھ پی لو۔ کہانی کے مطابق بت نے پھر دودھ پینا شروع کر دیا۔ گاؤں والے حیران رہ گئے۔ وہ بزرگ خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ مگر اب پورے نور آباد گاؤں میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، آخر یہ بزرگ کون تھا اور اس کے حکم پر ایک پتھر کے بت نے دودھ کیسے پی لیا؟ نور آباد میں اس واقعے کے بعد ہر طرف اسی بزرگ کا ذکر ہونے لگا۔ لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور اس کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی کہ جس کے حکم پر بت نے دودھ پی لیا۔ اسی گاؤں میں ایک مسلمان نوجوان بھی اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ جب اس نے یہ واقعہ سنا تو اس کے دل میں شدید تجسس پیدا ہوا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ واقعہ حقیقت میں پیش آیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے۔ وہ گاؤں کے مختلف لوگوں سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ کسی نے کہا بزرگ ایک فقیر تھا، کسی نے کہا وہ کوئی ولی اللہ تھا اور کسی نے کہا شاید وہ کوئی جادوگر تھا، مگر کسی کے پاس کوئی یقینی جواب نہیں تھا۔ نوجوان نے اس بزرگ کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی لیکن اسے کامیابی نہ ملی۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار تک لے جائے گا۔ اس سے معلوم تھا کہ سلطان کا دربار ایسا مقام ہے جہاں عام آدمی بھی اپنی فریاد پیش کر سکتا ہے۔ وہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ سفر کرتے ہوئے شہر پہنچا۔ وہاں اس کا ایک تاجر دوست رہتا تھا۔ نوجوان نے اپنے دوست کو پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار تک پہنچنے میں مدد کرو۔ تاجر نے جواب دیا کہ سلطان کے دربار میں جانے کے لیے کسی خاص سفارش کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہارے پاس کوئی حقیقی مسئلہ ہے تو تم خود جا کر اپنی بات پیش کر سکتے ہو۔ نوجوان خوش ہوا۔ اگلے دن وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ سلطان نے نوجوان کو دیکھا تو اس کے چہرے سے محسوس کیا کہ وہ کسی عام بات کے لیے آیا ہے۔ سلطان نے اسے پوچھا، اے نوجوان، بتاؤ تمہاری کیا فریاد ہے؟ نوجوان نے نور آباد گاؤں کا پورا واقعہ بیان کر دیا۔ اس نے بتایا کہ وہاں ایک ہندو بستی ہے، مندر میں ایک بت رکھا ہوا ہے، پنڈت کی بیٹی نے دودھ پلانے کی کوشش کی، وہ زخمی ہو گئی۔ پھر ایک بزرگ آیا اور اس نے بت کے کان سے پکڑ کر دودھ پلایا۔
اس نے یہ بھی بتایا کہ اگلے دن پورے گاؤں کے سامنے دوبارہ وہی بزرگ آیا اور اس نے پھر بت کو دودھ پلایا۔ سلطان نے حیرت سے پوچھا، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے؟ نوجوان نے کہا، حضور میں نے خود نہیں دیکھا، مگر پورے گاؤں میں یہ واقعہ مشہور ہے اور بہت سے لوگوں نے اس سے دیکھا۔ میں اس بزرگ کو تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس معاملے کی حقیقت معلوم کریں گے۔ سلطان اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور نوجوان کو ساتھ لے کر نور آباد کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر طویل تھا، مگر سلطان کے دل میں بھی اس عجیب واقعے کا راز جاننے کی خواہش پیدا ہو چکی تھی۔ کئی دن کے سفر کے بعد سلطان نور آباد پہنچے۔ وہ سیدھا مندر کی طرف گئے۔ اندر جا کر انہوں نے پرانے بت کو دیکھا۔ سلطان نے غور سے بت کو دیکھا اور سوچا کہ ایک پتھر کا بت دودھ کیسے پی سکتا ہے؟ اس کے اندر زندگی نہیں، زبان نہیں، جسم میں حرکت نہیں، پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی دوران سلطان کو ایک عجیب خوشبو محسوس ہوئی۔ انہوں نے نوجوان سے کہا، مجھے یہاں کسی نیک شخص کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اللہ کا نیک بندہ یہاں آیا تھا اور اس کے جسم سے آنے والی خوشبو ابھی تک باقی ہے۔ سلطان اسی خوشبو کے پیچھے چل پڑے۔ کچھ دور جانے کے بعد وہ ایک سنسان علاقے میں پہنچے۔ وہاں ایک پہاڑی تھی۔ پہاڑی کے قریب ایک بزرگ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ ان کے ارد گرد جنگلی جانور بھی موجود تھے، مگر کسی جانور نے انہیں نقصان نہیں پہنچایا۔ سلطان یہ منظر دیکھ کر تو حیران رہ گئے۔ بزرگ نے سلطان کو دیکھا اور کہا، اے صلاح الدین، تم یہاں کیسے آئے؟ سلطان حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا، میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، پھر آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ بزرگ مسکرائے اور کہا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کسی طرح چاہتا ہے پہچاننے کی بصیرت عطا کرتا ہے۔ سلطان نے ادب سے پوچھا، حضور میں آپ سے ایک سوال کرنے آیا ہوں، کیا آپ وہی بزرگ ہیں جو نور آباد کے مندر میں گئے تھے اور ایک بت کو دودھ پلایا تھا؟ بزرگ خاموش رہے۔ سلطان نے دوبارہ سوال کیا کہ آخر یہ راز کیا ہے؟ ایک پتھر کا بت آپ کے حکم پر دودھ کیسے پی سکتا ہے؟ اسی وقت وہ نوجوان بھی آگے بڑھا اور عرض کیا، حضور اگر یہ بزرگ سارا واقعہ گاؤں والوں کے سامنے بیان کر دیں تو شاید بہت سے لوگوں کو حقیقت سمجھ آ جائے۔ سلطان نے اس کی بات مناسب سمجھی۔ بزرگ نے دونوں کو ساتھ لیا اور دوبارہ نور آباد گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب گاؤں والوں کو معلوم ہوا کہ وہی بزرگ واپس آ گئے ہیں تو پورا گاؤں جمع ہو گیا۔ سب لوگ جاننا چاہتے تھے کہ آخر اس واقعے کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ نور آباد کے تمام لوگ مندر کے قریب جمع ہو گئے۔ پنڈت بھی موجود تھا، اس کی بیٹی بھی، گاؤں کے بڑے بوڑھے بھی اور مسلمان نوجوان بھی، جس نے اس راز کو تلاش کرنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار تک سفر کیا تھا۔ سلطان بھی اس بزرگ کے ساتھ موجود تھے۔ گاؤں والوں نے بزرگ سے پوچھا، بابا آخر آپ کون ہیں؟ آپ کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے کہ جس بت کو ہم ساری زندگی پوجتے رہے وہ آپ کے حکم پر دودھ پینے لگا؟ بزرگ نے کہا، میرے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں، طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، میں صرف اس کا ایک عاجز گنہگار بندہ ہوں۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ بزرگ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ وہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے۔ اسی دوران انہیں غیبی آواز کے ذریعے حکم ملا کہ فلاں مندر میں جاؤ، وہاں ایک لڑکی اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے، اس کی جان بچاؤ اور بت سے دودھ پینے کا مطالبہ کرو۔ بزرگ نے بتایا کہ جب وہ مندر میں پہنچے تو لڑکی اپنا سر پتھر پر مار رہی تھی اور خون اس کے جسم پر بہہ رہا تھا۔ انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بت سے کہا کہ دودھ پی لو۔ کہانی کے مطابق اسی وقت بت نے دودھ پی لیا اور لڑکی کی جان بچ گئی۔ اگلے دن جب دوبارہ گاؤں والے جمع ہوئے تو بزرگ اس وقت بھی اپنی عبادت میں مشغول تھے۔ انہیں دوبارہ غیبی حکم ملا کہ مندر جاؤ، کیونکہ اگر بت نے دودھ نہ پیا تو اس لڑکی پر گاؤں والے غلط الزام لگا دیں گے۔ بزرگ دوبارہ مندر پہنچے۔ انہوں نے بت کے کان سے پکڑا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہا، دودھ پی لو، اور کہانی کے مطابق بت نے پھر دودھ پی لیا۔ گاؤں والے حیران ہو گئے۔ ایک شخص نے کہا، بابا ہم نے تو ساری زندگی اس بت کے سامنے سر جھکایا، دعائیں مانگی اور پوجا کی، مگر اس نے کبھی ہماری بات نہیں سنی۔ آپ نے تو اس کی عبادت بھی نہیں کی اور پھر بھی آپ کے کہنے پر اس نے دودھ پی لیا۔ بزرگ نے جواب دیا، اسی لیے میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں کہ طاقت اللہ کی ذات میں ہے، پتھر میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کو واقعے کا ذریعہ بنا دے تو وہ چیز اس کے حکم سے کام کرتی ہے۔ میں نے کبھی اس بت کو خدا نہیں مانا، میں نے صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ یہ بات سن کر گاؤں کے لوگ خاموش ہو گئے۔
پنڈت کی بیٹی بھی اس واقعے سے بہت متاثر ہوئی۔ اسے اپنے والد کی وہ بات یاد آئی کہ ایک پتھر کا بت خود دودھ نہیں پی سکتا۔ اب اس کے سامنے ایک ایسا واقعہ موجود تھا جس نے اس کے ذہن میں برسوں سے موجود سوال کو مزید گہرا کر دیا تھا۔ پنڈت بھی خاموش کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیٹی کا سوال غلط نہیں تھا۔ وہ خود بھی کئی مرتبہ دل میں سوچ چکا تھا کہ جس بت کو وہ خدا سمجھ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، وہ نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، اور نہ ہی خود اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔ گاؤں والوں نے بزرگ سے پوچھا، اگر طاقت صرف اللہ کے پاس ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بزرگ نے انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، عبادت اور توحید کے بارے میں سمجھایا۔ انہوں نے بتایا کہ انسان کو کسی پتھر، بت یا مخلوق کے سامنے اپنی حاجت نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ صرف ایک اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے یہ تمام گفتگو سنتے رہے۔ ان کا مقصد کسی پر زبردستی کرنا نہیں تھا، بلکہ حقیقت کو سمجھانا تھا۔ بزرگ نے گاؤں والوں سے کہا کہ اگر تم حق کو قبول کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور کلمہ توحید پڑھو۔ اور کہانی کے مطابق گاؤں کے بہت سے لوگوں نے ایک ساتھ کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا۔ جن لوگوں نے برسوں سے ایک بت کے مطابق سامنے عبادت کی تھی، انہیں اب اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مان لیا۔ پنڈت بھی اپنی بیٹی کے ساتھ اس حقیقت سے متاثر ہوا اور اسلام قبول کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ قوم میں ایک نئی کیفیت پیدا ہو گئی اور لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے اور اپنی سابقہ زندگی پر غور کرنے لگے۔ مسلمان نوجوان جس نے اس راز کی تلاش شروع کی تھی، اس کی کوشش بھی کامیاب ہو گئی۔ اگر وہ واقعہ سن کر خاموش رہتا تو شاید یہ راز کبھی سلطان صلاح الدین ایوبی تک نہ پہنچتا اور بزرگ بھی گاؤں والوں کے سامنے اپنی بات بیان نہ کرتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوان کی ہمت اور جستجو کو سراہا اور اس سے مبارکباد دی۔ بزرگ نے سب کو سمجھایا کہ اصل طاقت نہ کسی انسان کی ہے، نہ کسی پتھر کی، اور نہ ہی کسی مخلوق کی۔ اصل قدرت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ حق کو تلاش کرے، تعصب سے بچے، اور جب حق اس کے سامنے واضح ہو جائے تو اسے قبول کرے۔ یوں نور آباد کی وہ بستی جس کی بنیاد ایک ہندو میاں بیوی کی جان بچ جانے کے بعد پڑی تھی، ایک ایسے واقعے کی گواہ بن گئی جس نے اس کے باشندوں کی زندگی بدل دی۔ یہ داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کو کسی بھی بات کو صرف روایت کے مطابق بنیاد پر قبول نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حقیقت کو تلاش کرنا چاہیے۔ ساتھ یہ بھی کہ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے الگ کر کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کو حق سمجھنے، اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔